پاکستان چلانے والوں کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ واردات کی جا رہی شہر میں. اب یہ جو میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں اس میں کوئی پروسیجرل مسئلہ نہیں ہے, اس میں کرمنل کسی نے کرمنلٹی کی ہے, کسی نے اس کے اندر مجرمانہ انٹرونشن کی ہے, ووٹر لسٹوں کے اندر کسی نے مداخلت کر کے کراچی کے ووٹوں کو خراب کیا ہے. اور وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ووٹ کے اندراج کا طریقہ کار ہے وہ یا تو آپ کے شناختی کارڈ کے عارضی پتے پہ ہو یا آپ کے شناختی کارڈ کے مستقل پتے پہ ہو. لیکن کراچی میں لاکھوں ووٹ ایسے ہیں جو کہ نہ عارضی پتے پہ ہیں اور نہ مستقل پتے پہ ہیں. اگر عارضی پتہ لیاقت آباد کا ہے اور اگر مستقل پتہ جو ہے وہ کہیں فرض کریں کہ فیڈرل بیریا کا ہے تو ووٹ جو ہے وہ نواب شاہ میں نکل رہا ہے. عارضی پتہ اگر فرض کریں کہ اورنگی ٹاؤن کا ہے تو ووٹ جو ہے وہ لیاری میں نکل رہا ہے. عارضی پتہ اگر اورنگی کا ہے تو ووٹ جو ہے وہ ملیر کے گوٹوں میں نکل رہا ہے. یہ کسی نے جس صوبائی الیکشن کمشنر کے پاس اس ووٹر لسٹوں کا ایکسس ہے اس نے کوئی فارمولا لگا کر کراچی کے وہ علاقے جہاں پر اس شہر کو ووٹ دینے والے وہ لوگ جو کہ ایم کیو ایم کے 99% ووٹر ہیں ان کے ووٹوں کو خراب کر دیا گیا. اب ایک بندہ جب اپنا ووٹ ڈالنے جب کسی پولنگ اسٹیشن پہ اورنگی میں, فیڈرل بیریا میں, کورنگی میں, لانڈی میں جب وہ پہنچے گا تو پتہ چلے گا 8330 پہ جب دیکھے گا اس دن آ کر تو پتہ چلے گا اس کا ووٹ جو لیاری میں. اب لیاری کوئی کیسے جائے گا, تو ڈسٹرکٹ چینج ہو گئی. یہ میں آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں چیزوں کو. ایسے لاکھوں کیسز ہیں جس میں ایک نہ ووٹر مستقل پتے پہ ہے نہ ووٹ عارضی پتے پہ ہے بلکہ ووٹ جو ہے وہ اٹھا کر ڈال دیے. یہ میں آپ کے سامنے ایک کیس پیش کر رہا ہوں کہ ان کا عارضی پتہ اور ان کا مستقل پتہ یہ ہے کراچی غربی اور یہ ہے سعید آباد بلدیہ ٹاؤن کا یہ ووٹ ہے. دونوں پتے اس پہ شناختی کارڈ میں لکھے ہوئے ہیں. اور ان کا ووٹ کہاں آ رہا ہے؟ ان کا ووٹ آ رہا ہے ضلع کیماڑی میں. ان کا ووٹ آ رہا ہے تحصیل ضلع کیماڑی کے میں ان کا ووٹ آ رہا ہے. اور ان کے اس ڈسٹرکٹ سے بھی جو ہے وہ باہر نکال کر ان کو یہ ووٹ ان کے ووٹ رکھ دیے گئے ہیں. اسی طرح سے یہ سارے وہ ووٹ ہیں جو آپ کے سامنے یہ جہانگیر روڈ کا ووٹ ہے. یہ عارضی پتہ اور مستقل پتہ دونوں جہانگیر روڈ کے ووٹ آ رہا ہے اورنگی میں. یہ اس کے بعد یہاں پر ووٹ آ رہا ہے یہاں پر یہ ملیر میں عارضی پتہ ہے, ملیر کا عارضی پتہ ہے اور مستقل پتہ ہے. ووٹ آ رہا ہے نواب شاہ میں. اور اسی طرح سے کورنگی کے ایڈریس پر جو ہے وہ عارضی پتہ مستقل پتہ کورنگی کے ایڈریس پہ ووٹ ہے لیاری میں. تو یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ ووٹر لسٹوں میں یہ ڈاکہ زنی کس نے کی ہے؟ یہ اس نے کی ہے کہ جس کے پاس یہ سارا ایکسس ہے. اور یہ آپ کے سامنے یہ پوری فائل ایسی میں ایک فائل لے کر آیا ہوں. یہ ہمارے آفس میں ایسی پوری یہ فائلوں کی فائلیں بھری ہوئی ہیں. تو یہ سو کالڈ جمہوریت کیسے آئے گی کہ جب آپ ہمیں گنیں گے صحیح نہیں, آپ ہماری حلقہ بندی صحیح نہیں کریں گے, اور اگر حلقہ بندی سے کی واردات سے گزر کر آ گئے تو آپ ہمارے ووٹ کو ہی غائب کر دیں گے. آپ ہمارے ووٹ کو صوبے سے باہر کر دیں گے, شہر سے باہر کر دیں گے, ضلع سے باہر کر دیں گے, اس علاقے سے باہر کر دیں گے. کراچی میں ایسے لاکھوں ووٹ ہیں کہ جن کا عارضی پتہ اور جن کا مستقل پتہ, ایک گھر میں 5 افراد رہ رہے ہیں, ان کا عارضی پتہ ان کا مستقل پتہ سارے پانچوں لوگوں کا ایک ہے, لیکن 2 لوگوں کے ووٹ جو ہے وہ اسی محلے میں ہیں اور 3 لوگوں کے ووٹ جو ہے وہ کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی جیری مینڈرنگ کر رہا ہے. یہ ٹائپو ایرر نہیں ہے. یہ جو صوبائی الیکشن کمشنر صاحب ہیں, اس صوبے میں جو صوبائی الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں.
وہ پیپلز پارٹی کے کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ان کی موجودگی میں ان کے پاس یہ ایکسس ہے, ووٹر لسٹوں کا ایکسس ہے, جس سے جو ہے وہ یہ کم سے کم 30 سے 40% کراچی کے ووٹوں کو خراب کر دیا گیا ہے. ان کو جو ہے دوسرے ڈسٹرکٹ میں, دوسرے صوبے میں, دوسرے شہر میں اور دور دور ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے. تو ایسے ووٹوں کو صحیح کیے بغیر ہم کسی الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے. اور جو لوگ اس کرمنلٹی کا شکار ہوئے ہیں, کر رہے ہیں, مرتکب ہوئے ہیں, جو لوگ یہ کرمنل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, ان سارے کرنے والوں کو کیفر کردار تک ریاست کو پہنچانا چاہیے. میں ریاست سے سوال کرتا ہوں, ہمیں کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ہمیں شہر والوں کو کس کے حوالے کر دیا ہے؟ اس پاکستان کی وفاقی حکومت کو چلانے کے لیے خاموشی سے جب نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے تو زرداری صاحب اور ان میں آپس میں جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی تم ادھر ہم, تم ادھر سندھ میں نہیں آنا وزیر اعظم صاحب, ہم ادھر وفاق میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. عمران خان کی حکومت آتی ہے, پھر جو ہے وہ خفیہ معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ہم سے منہ سے فائر کریں گے ایک دوسرے کے خلاف اور ہم وفاق میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں گے, پی ایم ایل این سے ہاتھ نہیں ملائیں گے اور تم ہمیں سندھ میں ڈسٹرب نہیں کرنا. آپ دیکھیں 4 سالوں تک جو عمران خان صاحب کی حکومت چلی ہے وہ پیپلز پارٹی نے چلائی ہے, اور سو مچ سو کہ انہوں نے 14 اپنے سینیٹرز کے ذریعے ان کے اقلیتی ووٹ رکھنے والے سینٹ کے چیئرمین کو انہوں نے ووٹ دیا ہے. اس میں سے زیادہ بڑا کوئی ثبوت ہو نہیں سکتا. 4 سالوں کے بعد جب انہوں نے پی ایم ایل این سے ہاتھ ملا لیا تو حکومت ختم ہو گئی. اب دوبارہ الیکشنز میں پھر یہی کچھ ہو جائے گا کہ وفاقی حکومت کو چلانے کے لیے سندھ کی پارٹی کے ساتھ آپس میں مکمکا ہو جائے گا اور ہمیں پھر کراچی والوں کو, حیدرآباد والوں کو, میرپور خاص والوں کو, نواب شاہ والوں کو پھر پیپلز پارٹی کے ہاتھوں گروی رکھ دیا جائے گا. ہم نہیں مانیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو میں آپ کے سامنے یہ ثبوت پیش کر رہا ہوں, اس کے بغیر نہ ہم الیکشن مانیں گے, نہ جمہوریت مانیں گے, نہ کوئی حکومت تسلیم کریں گے. اور ہم اس پہ احتجاج کریں گے, ریزسٹ کریں گے. جس طرح سے ہم نے سینسس کو ریزسٹ کیا ہے, جس طرح سے ہم نے مردم شماری کا پیچھا کیا ہے, اور ہم نے کراچی کے لوگوں کی گنتی پوری کرانے کی آج بھی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح سے 1,35,00,000 پہ یہ 98% گنتی پوری کر کے اس کا مکمکا کر رہے تھے, آج 56 لاکھ لوگوں کا اضافہ کروایا ہے, اور ابھی بھی جو ہے وہ آڈٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اور خرابیاں نکل کر آئیں گی اور اس کو درست کرائیں گے. جس طرح سے ہم نے 53 یونین کاؤنسلز ایڈ کرائی ہیں کراچی میں, حلقہ بندیاں خراب کر دی گئی تھی, اسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کیا ہے, ہماری وجہ سے ایڈ کیا ہے. آج جماعت اسلامی اگر جو ہے وہ لاوارث ہو کر گھوم رہی ہے تو ہم اپنی لالچ کی وجہ سے گھوم رہی ہے. اگر وہ ہماری بات مانتے, آج پیپلز پارٹی کا یہاں پر شہر میں میئر نہیں ہوتا. اپنی میئرشپ کے چکر میں, اپنی سولو فلائٹ کے چکر میں انہوں نے ہماری بات نہیں مانی, کراچی والوں کو نقصان کیا. 53 یونین کاؤنسلز ایڈ تو ہو گئے لیکن الیکشن ہو گئے. ایڈ کیوں ہوئے کہ ہم نے الیکشن چھوڑا. اگر ہم بھی الیکشن لڑ لیتے تو یہ 53 یونین کاؤنسلز کی نوٹیفیکیشن ایڈ کرنے کا جو میں نے آپ کو نوٹیفیکیشن دکھایا, یہ پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ نہیں کرتی. اب تیسری واردات یہ ہے کہ اپنا صوبائی الیکشن کمشنر لگا کر, اپنی پارٹی کے سٹاف لگا کر, میں الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سندھ کے چیف الیکشن کمیشن کو نوٹسز دیے جائیں, ان کو جو ہے وہ ان کی انویسٹیگیشن کی جائے. اور یہ جو میں آپ کے سامنے یہ سارے ثبوت رکھ رہا ہوں کہ ایک ہی آئی ڈی کارڈ میں, ایک ہی گھر میں 5 ایڈریسز ایک جیسے ہوں اور ان کے 5 ووٹوں کو ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا, ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 1-2 نہیں, لاکھوں میں ایسی غلطیاں ہیں. اور وہ سارے اتفاق سے وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے علاقے ہیں اور جو ہمارے ووٹر ہیں, ان کو صحیح درستگی کرائے بغیر اور جن لوگوں نے یہ مجرمانہ کام کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر نہ تو ہم کسی الیکشن کو مانیں گے اور نہ کسی ہم جمہوریت کے اس پروسیس کو مانیں گے اور نہ کسی ہم جو ہے وہ کسی رزلٹ کو مانیں گے جب تک اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوتی, جب تک اس کی درستگی نہیں کی جاتی. اور اسی سلسلے میں یہ جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے, تو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے ہمارے ایم این اے ابو بکر بھائی کو یہ کہا تھا کہ آپ ثبوت دیں. تو سیکرٹری صاحب یہ رہے ثبوت, یہ رہے, اور یہ جسٹ
آٹے میں نمک کے برابر ہے. میں ساری فائلیں اگر یہاں پر لے کر بیٹھوں جو اب تک ہمارے ساتھیوں نے جمع کی ہیں تو یہ ہمارے پاس جگہ نہ ہو بیٹھنے کی, اتنے نمبرز ہیں. لیکن میں آپ کو صرف یہ آپ کو ایسی جو ہے جتنی فائلیں لاکھوں کی تعداد میں یہ میں سیکرٹری صاحب یہ آپ کو دے رہا ہوں کہ اس میں وہ نمبر ہیں, اس میں وہ کیسز ہیں جس میں شناختی کارڈ میں عارضی پتہ ایک ہے, مستقل پتہ ایک ہے, ووٹر لسٹ میں نہ عارضی پتے پہ ووٹ ہے نہ مستقل پتے پہ ووٹ ہے. تو بھائی جہاں میں رہ ہی نہیں رہا وہاں میرا ووٹ کیسے چلا گیا؟ وہاں چیف الیکشن کمشنر, صوبائی چیف الیکشن کمشنر کی کاروائی کی وجہ سے چلا گیا. اس ایکسس جس کو دے رکھا ہے آپ نے ووٹر لسٹوں میں, جس کو ایکسس دے رکھا ہے وہ پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ کے بہاف پر یہ کام کر رہے ہیں اور انہیں کراچی کے سارے 30 سے 40% ووٹوں کو خراب کر دیا ہے کہ لوگ ہمارے ووٹر آ کر جو ہے وہ پریشان ہوتے رہے. اس وجہ سے آج آپ کو یہاں پر زحمت دی ہے. یہ آخری پریس کانفرنس نہیں ہے, یہ پہلی پریس کانفرنس ہے. جس طرح سے ہم نے سینسس کو, مردم شماری کو پہلے دن سے نکال کر ثبوت و شواہد کے ساتھ پورے پاکستان کو وزیر اعظم سے لے کر نیچے چیف الیکشن